نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا اس آیت پر آج بیان کر دو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت پر حضرت مولانا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بیان فرماتے تھے اور بہت اہمیت سے بیان فرماتے تھے۔ ایک ہی ایک آدمی تو سنا ہوگا لیکن بیان سنا ہم نے۔ وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے، نالائق۔ صالحین کا ذکر ہے، اس کے بعد مان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة۔ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کے بعد جو ناخلف تھے، نالائق تھے۔ اور اس میں سب سے پہلے نالائقی کی جو علامت بیان کیا اضاعت صلاۃ کو، اس پر حضرت بہت زور دیتے تھے۔ ناخلف لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا فخلف من خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ شہوات کا انہوں نے اتباع کیا، یہ بعد میں لائے، اور اضاعت صلاۃ کو پہلے لے آئے۔ معلوم ہوا کہ شہوات کا اعلیٰ فرض اضاعت صلاۃ ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کا کلام ہے۔ اضاعوا الصلاۃ، ناخلف لوگوں کی خاص علامت کیا ہے کہ نماز کو ضائع کرتے، اور شہوات کی اتباع میں تو اضاعت صلاۃ ہے ہی ہے، لیکن اس کی اہمیت کے خالی حضرت نے نقطہ بیان کیا، مجھے یاد ہے، اس پر بہت بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمارے حضرت کے لوگوں میں اپنے کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ نماز کا بہت اہتمام تھا، خود نماز کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز میں آدھے گھنٹے کا فرق رہتا ہے، اذان میں نماز میں فوراً اٹھ جاتے تھے، اور میرا خیال 15 منٹ میں تو وضو کرتے ہی تھے، اس سے کم میں نہیں۔ کہتے تھے کہ جیسا وضو ویسی نماز، جیسا وضو ویسی نماز۔ وضو کے اندر اگر کمال ہے تو نماز کے اندر بھی کمال آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہم انی اسألک من تمام الصلاۃ و تمام رضا، اللہم انی اسألک تمام دیکھیے یہی کہہ رہا ہوں۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وضو کی دعا کیا، تمام صلاۃ، تمام رضوان کا، تمام مغفرت، چاروں۔ اللہم انی اسألک من تمام الصلاۃ، تمام طہارت و تمام وضو و تمام صلاۃ و تمام رضوان کا و تمام مغفرت۔ ترتیب ہے، سلوک کی ترتیب ہے جیسے اس دعا میں بھی کہ اگر تم چاہتے ہو تمام مغفرت تو پہلے شروع کرو تمام وضو سے۔ تمام وضو ہوگا تو تمام صلاۃ ہوگا، تمام صلاۃ ہوگا تو کیا ہے تمام رضوان، اور اس کے بعد تمام مغفرت۔ بہت کلام کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت کے لوگوں میں کچھ نماز کا بہت اہتمام، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند کا تعلق بھی حضرت سے تھا، بہت نماز کے پابند تھے، اذان سے پہلے بھی پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح ہمارے حکیم صاحب تھے، حکیم عزیز الرحمان، وہ بھی بہت پابندی سے دیوبند میں مشہور تھی نماز انہوں کی، بہت زیادہ اہتمام۔ حضرت خود بھی اہتمام کے خاص لحاظ کرتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے کہ بھائی کتنا باقی ہے نماز میں، تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت ابھی 15 منٹ باقی ہے۔ اچھا 15 منٹ باقی ہے، چلو مسجد میں جتنا پہلے پہنچ جائے اچھا ہے،
پہنچ جاتے تھے. لیکن کبھی بلڈ پریشر کی بیماری ویسے گھبرانے بھی لگتے تھے. کہتے بھائی بلڈ پریشر بیماری مریض آدمی ہوں. بہرحال حضرت کے ہاں ہمارے نماز کا بہت اہتمام ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کی اتباع کی توفیق دے. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. غی کو پہنچیں گے، گمراہی کو. بڑی تفسیر ہے اس کی، وادی بھی ہے اور کئی بڑی گمراہی کے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. وخلف من بعدهم خلف، کتنی عمدہ آیت مجھے. میں نے وہاں بمبئی میں پڑھا تھا اس کو. سب بہت ہزار آدمی تھے اور حضرت کا ہی نقطہ بیان کیا ہے. نقطے سے اور زیادہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نماز کو ضائع کرنا بہت بڑی. جو چیز نماز کو ضائع کرے گا تو دوسری چیزوں کو نہیں اضیع ہوگا، زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے حیات المسلمین میں لکھا بھی، بہت تفصیلی مضمون ہے. بہرحال اپنے بزرگوں کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نماز کا اہتمام، وضو کا اہتمام، اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام، بہت تلاوت کا اہتمام. ایک منزل تو عام طور سے مشائخ پڑھتے ہیں، حضرت پڑھتے تھے. بعد میں 2 منزل پڑھ لیتے تھے. تو فرماتے ہیں قوم مسلمان ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا، کل والی منزل بھی پڑھ لیا. یہ ہمارے بزرگ کا اہتمام ہے. صلاۃ، اہتمام تلاوت، اہتمام ذکر اللہ. بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کی اقتداء کی توفیق دے. اقتداء بہت ضروری ہے. عمل ہے، اس کے بعد اس کے اجر ہے. اجر عمل کرو گے تب تو اجر ہوگا. انما الاحوال نتائج الاعمال. بہت حضرت سید عبد القادر جیلانی کا ہے. احوال یہ اعمال کے نتائج ہیں. بہت فرماتے تھے کہ لوگ احوال کے تو طالب ہیں لیکن اعمال کے طالب نہیں. جبکہ وہ فرماتے ہیں انما احوال، احوال کیسے ہیں؟ نتائج الاعمال. اعمال کرو گے تو احوال ملیں گے، جب اعمال نہیں ہوں گے تو احوال بھی نہیں ہوں گے. آج احوال کے تو طالب ہیں لیکن اعمال کے طالب نہیں. اعمال بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی اتباع میں بہت ہی حضرات کوئی چیز حق طرف چھوڑتے نہیں تھے. جو ورد ہے بس بہت تاکید کرتے تھے. ہم لوگ نگرانی بھی کرتے تھے کہ مغرب بعد لوگ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں، فجر بعد ذکر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہی تھوڑی بہت عادت ہے بس ہے اشراق پر بیٹھنے کی، اتنی اس پر تاکید کہ میں کہہ نہیں سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر، ان کے اوراد پر، ان کے وظائف پر، ان کے چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا. اور اس میں سب سے زیادہ اضاعت صلاۃ کو جائے شہوات سے پہلے 2 چیز. اقامت صلاۃ کی جتنی احمد، یقیمون الصلاۃ، نماز کو جو قائم کرتے ہیں ہے کہ اس کی فضیلت، یہ اقامت صلاۃ کی بہت زیادہ قدر. تو اسی کے مقابلے میں اضاعت صلاۃ کی اس کی مذمت. اقامت صلاۃ میں وضو سے لے کر کے سلام تک سنت کے مطابق ادا کرنا، وہی اقامت صلاۃ ہے. کہ مستحبات کی رعایت، وضو صحیح ہو، اس کے بعد وضو صحیح، نیت صحیح، رکوع صحیح، تب اقامت صلاۃ. اضاعت صلاۃ یہ ہے کہ بے وقت پڑھنا، بغیر اہتمام وضو کے پڑھنا، تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا، یہ سب ہے. ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ جو لوگ تعدیل ارکان کا خیال خارج میں ظاہر میں کرتے ہیں اور تنہائی میں کم کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کے کمی کی دلیل ہے. حضرت ثانی نے فرمایا.
حضرت فرماتے تھے اس جملے کا ہم لوگوں پہ اتنا اثر ہوا کہ میں کہہ نہیں سکتا. خود کہتے تھے کہ ماں زمین پھٹ جائے ہم گر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کی دلیل یہ ہے کہ تعدیل ارکان لوگوں کے سامنے تو کرے لیکن تنہائی میں نہ کرے، جبکہ اللہ موجود ہے وہاں، سامنے بھی اللہ موجود ہے اور تنہائی میں تو اللہ ہی ہے. اور اللہ ہی کی عبادت میں کمی کرنا انتہائی بے محبتی، محبت کا لفظ کا محبت کے کمی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اس بنا پر تعدیل ارکان میں کوتاہی کر رہا ہے بہت زیادہ. ہم نے دونوں بزرگوں کو دیکھا، اللہ ولی ماشاء اللہ صاحب کو بھی، امام محمد احمد صاحب، وہ تو بتلاتے تھے جو امام کوتاہی کرتا تھا رکوع وغیرہ میں تسبیح میں، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے تھے حضرت امام محمد احمد. تو ٹھیک سے تسبیح بھی نہیں پڑھتا، بتلاتے تھے اس طرح پڑھا جائے سبحان ربی العظیم، 3 منٹ تک پڑھو ٹھیک سے. بہت اچھی نماز امام محمد احمد صاحب بھی پڑھتے تھے وہاں بہت اطمینان کے ساتھ. ہمارے حضرت تو بہت ہی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اقتداء کی توفیق، اتباع کی توفیق، اسی میں ہمارا برکت ہے اور اسی میں رہائی نجات ہے. تعدیل ارکان نماز کی طرف لکھا ہے. کسی نے کہا کہ ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلی حضرت تھانوی کے خلیفہ ماں رفیع الدین صاحب سے حکیم وہاں جہاں ہے مصباح العلوم اجل خلفاء میں سے تھے. کہا بھائی جس کو تعدیل ارکان کے ساتھ انہیں خشوع والی نماز جس کو پڑھنا ہو دیکھنا ہو تو ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی نماز پڑھے دیکھے. اور واقعی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں سے تعلق کیا ربط ہے، معلوم ہوتا تھا کیسا رکوع کیسا سجود. کسی نے کہا کہ حضرت ماں خلیل احمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں غالباً، تو ان کو جو معلوم ہے کہا ماں رشید احمد صاحب ہم سے اچھی نماز پڑھتے تھے نماز میں. تو نماز کے بارے میں سے اشبہ بصلاۃ النبی کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے. تو مطلب نماز میں تشبیہ اور دنیاوی کسی چیز میں تشبیہ، تشبیہ بھی ایک دوسرے سے جو ہوتی تھی تفضیل اور تشبیہ. تو نماز کی بڑی اہمیت تھی. فرماتے تھے کہ اگر تمام مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو کافی ڈر جائیں. ماشاء اللہ اگر سب لوگ جماعت سے نماز پڑھنے لگے اتنی بھیڑ ہو جائے کافی ڈر جائے. نماز کی اہمیت اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. جہاں تک ہو سکے جماعت سے نماز پڑھیں، جہاں تک ہو سکے. جماعت میں اگر کچھ کمی بھی تمہاری نماز میں ہوگی تو انشاءاللہ جو بہت سے مصلی ہیں کاملین، اس کی وجہ سے تمہاری نماز میں بھی کمال پیدا ہو جائے گا. بہرحال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. شہوات کو ترک کرنا مشائخ کے یہاں سب سے زیادہ شہوات کو ترک کرو، اپنی خواہش پر نہ چلو، اللہ کی خواہش پہ چلو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سب اسی پر. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا ہوا کو چھوڑ دو خدا کے پہنچ جائے. 2 ہی قدم ہے، ہوا کو چھوڑنا اور جنت میں پہنچنا. بہت اس پر بیان فرماتے تھے. 2 قدم ہے راستہ. کبھی کبھی کہتے تھے کہ 1 ہی قدم ہے. بزرگوں نے کہا 2 قدم ہے. میں کہتا 1 ہی قدم ہے. ایک ہوا پر رکھا اور دوسرا قدم کہا ہے تو قدم تو 1 ہی ہوا ہے، رکھا اور پہنچے. بہت اس پر کلام کرتے ہیں. ہوائے نفسانی اس لیے ہمارا ہر وقت دیکھنا ہم کو ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہوائے نفسانی کا تو دخل نہیں ہے. ہوائے نفسانی فرماتے ہیں امام غزالی پورے عمر میں پوری ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے اگر ہو جائے نجات پا جائے ہوا سے خالی لے. بہت عمدہ عبارت بھی لکھا ہے اس پر تھوڑا سا ہوائے نفسانی، کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس میں ہوائے نفسانی شریک نہ ہو جائے.
اس بنا پر بچاؤ اپنے اعمال کو ہوائے نفسانی سے، خالص دے دو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کم ہی کرو لیکن سکھائے اللہ کے لیے کرو۔ بہرحال فخلف من بعد خلف، ہمارے ایک دوست سے یاد دلایا اس بنا پر میں نے کہا فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کا اتباع، جو جی میں آئے کہہ دو، جو جی میں آئے کر دو، جو جی میں آئے کھاؤ، سوچو یہ کھانا تمہارے لیے مضر تو نہیں ہے، تمہارے باطنی انوار میں کمی کا تو سبب نہیں بنے گا۔ ہمارے علماء دیوبند کے بارے میں حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کوئی عورت تھی، وہ بہت ہی دیندار تھی، انہوں نے دعوت کیا دارالعلوم کے اساتذہ کی، گئے تو اس زمانے کے اساتذہ کی بات ہے، کہا اس کھانے کی وجہ سے اتنے دنوں تک ہم اپنے قلب میں نور محسوس کرتے تھے، حلال طیب، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ عمل صالح پر مرتب ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ تو عمل صالح ہوگا، عمل صالح ہوگا پھر نورانیت آئے گی بنیادی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیبات میں سے کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا، اس پر بہت اصطلاح کیا، اس پر بہت عمدہ کتاب ہے، کلو کھائے گا، تجارت کرے گا تب تو کھائے گا، تجارت کرے گا تب تو مال ملے گا، اسے اصطلاح کیا ہے، یہ امام تھانوی کا ترجمہ کیا وہی کتاب ہے، سالوں سے سنا رہا ختم نہیں ہو رہی ہے، چاہے اس میں درد سنایا ہوگا، کتاب امام تھانوی نے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اجی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا، شیخ کا حکم ہوا تو میں تیار ہو گیا، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا۔ حضرت تھانوی ایسا ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ امام تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے، مکہ معظمی ہی میں ترجمہ کیا ہے، الحمدللہ مکہ معظمی پہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے، جب تک اسی کو پڑھتے رہے مکہ معظمہ میں۔ اس نسبت سے شیخ عطا اسکندری کی کتاب ہے، حضرت حاجی صاحب کے پسندیدہ ہے، انہوں نے حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کرتے ہو، ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے، پیش نظر نہیں ہے، تعلیمات پیش نظر نہیں ہے، جب تعلیمات پیش نظر نہیں ہو تو عمل کہاں سے آئے گا؟ اس وجہ سے ہمارے حضرت بہت زیادہ اکابر کی سیرت کو پیش کرتے تھے، امیر الروایات سنایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ قصہ کہاں سنا؟ میں نے کہا امیر الروایات پڑھے ہو؟ میں نے کہا دیوبند کے علماء کی ہیں، دیوبند میں رہتے ہو، تم پڑھے بھی نہیں اب تک امیر الروایات؟ کہہ دیتا ہوں میں، یہ کتابیں پڑھوں تب اپنے مشائخ کی باتیں معلوم کی۔ میں دیوبند میں بیان کرتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں کی، طلبہ کہتے ہیں حضرت ہم لوگ تو اتنے دن سے الہ آباد وہاں ہیں دیوبند میں، آتے یہ روایت کو ہم نے سنا ہی نہیں دیوبند میں۔ تو اپنے اکابر کی سیرت کو بھولا جائے گا بھائی، سیرت سلف میں آ رہی کار برس شاد، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول۔ ایک مرتبہ سنا ہوگا ہم نے حضرت سے، کس کو یاد ہے؟ کتنے یاد ہے؟ خالی ایک آدھ شعر یاد ہے، خاک کیا ڈالے تربت، بس۔ میں نے کہا یہ بھی سب ہے، یہ بھی سب ہے، جو لوگ پڑھتے تھے بہت زیادہ لوگ، میں کہتا ہے حضرت کی یہ سیرت ہے اصل، خالی ایک شعر لے لیا اور کہا کہ حضرت بزرگ تو تھے ہی، لیکن اس خالی اس شعر کی وجہ سے بزرگ نہیں تھے، یہ تعلیمات ان کی بزرگی کی تعلیمات۔ فرماتے تھے کہ شیخ کا بدن تبرک نہیں ہوتا، اس کی تعلیمات تبرک ہوتی ہیں، یہ بہت جملہ ہی فرماتے تھے۔ آگے جہاں مری ہوتی ہے ایک کھمبا تھا، کہا کہ شیخ کو بغیر معرفت پہچان، بے معرفت کے قبول کرنا یا ماننا ایسے ہی جیسے کھمبے کو پکڑ لینا ہے، کھمبے پکڑنے کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے شیخ کو بھی پکڑا، اگر بغیر معرفت کے اس کی تعلیمات کو نہیں سامنے لیا، اس کھمبے کو پکڑنے بہت کہتے تھے کہ اس کھمبے کو پکڑنے میں اور شیخ کو پکڑنے میں کوئی فرق نہیں، جیسے اس سے وہ بے سود ہے، کھمبا جیسے بے سود ہے، اسے شیخ بھی بے سود ہے جب تک تم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے۔ سمجھ گئے مجھے؟
بے سود بہت کہتے تھے مولانا. کھمبا ہے چل کھمبا دکھا دوں گا کبھی گئے تو کہتے یہ کھمبا ہے نا اس کو پکڑو کوئی فائدہ ہوگا, سیڑھی پکڑے رہو فائدہ ہوگا, چڑھو گے تب تو پہنچو گے چھت پر. عمل کرو گے اے معلوم عمل کرو. اندری دامی خراش و می تراش تا دمے آخر دمے فاری مباش. کار کن کار بگزرگ گفتار اندری راہ کار باعث کار. حضرت کتاب عمدہ شعر ہے, لیکن ایک شعر کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے مولوی لوگوں کو. ہم نے تو سنے ہیں کہ یاد ہے, لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارے ایک آدمی ایک شعر یاد نہیں ہوتا. اندری راہ کار باعث کار کار کن کار بگزرگ گفتار. کام کرو کام گفتار سے آگے بڑھو. اس راستے میں گفتار کی کوئی وقت نہیں, کام کی وقت. کار کن کا ہے کتنا عمدہ شعر ہے. کار کن کار. اب ہمارا تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے تو بھٹک جاتا ہوں کبھی کبھی, لیکن ٹھیک سنا دیتا ہوں نا. کار کن کار بگزرگ گفتار اندری راہ کار باعث کار. کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. کبھی کوئی بہت مسجع مرسق کوئی خط لکھتا تھا حضرت کے ہاں, کہتے تھے جا کے کہو کہ یہ زبان درست کرنے کی جگہ نہیں ہے, دل درست کرنے کی جگہ ہے. خط واپس اس کا فرماتے تھے کمل بھان دیکھو اس خط میں کچھ معلوم ہوتا ہے. تو کبھی میں کہا ہاں حضرت اس میں تصنع معلوم ہوتا ہے. کہا تم سمجھ گئے. کار کن کار وقت واپس نہیں نا پڑھتے بھی نہیں, واپس تمہارے خط سے تصنع معلوم ہو رہا ہے. یہ دل کو درست کرنے کی جگہ ہے. کار کن کار بگزرگ گفتار. دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں بہت خیال رہتا ہے. تعلیمات ان کے اصل فرماتے تھے بہت یہ بات یہ ہے بہت عمدہ کہ بزرگوں کی تعلیمات تبرک ہیں, ان کے اجساد تبرک نہیں ہیں. بدن تبرک نہیں, بدن کیا ہو تو سر کر کے ختم, لیکن تعلیمات زندہ رہتی ہیں. لکھا بعض بزرگوں نے طبقات میں کہ اب صحابہ نہیں رہے, یہ رہے, اب کیا کریں. کہا ان کی تعلیمات موجود ہیں, وہ زندہ ہیں. آدمی کی زندگی ان کے تعلیمات سے ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا. حضرت حاجی صاحب کا رات اس کی اہمیت ہے, اس بنا پر دار سے سنا دیتا ہوں. وامر تیسری آیت رزق کے مقدمے میں ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ. یہ آیت لے آئے. کون اسکندری صاحب لے آئے. حضرت تھانوی ترجمہ کرنا ہے. کیا ترجمہ کہیں وامر اہلک یعنی حکم کر اے محمد. ترجمہ تھانوی کا ہے حکم کر اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا. ترجمہ بھی بہت ہی پر اثر ہے. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم اطاعت چاہتے ہیں. ہم نے تم کو اس کے لیے پیدا کیا ہے, روزی کے لیے تو. قاری طیب صاحب جملہ بہت اچھا بات انہوں نے لکھا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ذمہ لیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جس چیز سے فارغ کیا اس کے جس چیز کا ذمہ روزی کا لیا ہے, اور جو چیز ہمارے ذمے ہے اطاعت اس سے سرگردہ. بہت عمدہ جملہ پڑھے لکھا ہے, ایک آدھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے دونوں وہ مولانا ننھو میں انہوں نے لکھا. قاری طیب صاحب کی بات ہے یہ کہ جس چیز کا اللہ نے ذمہ کر لیا کیا روزی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا عمل کرو اس سے گریزاں ہے. فرماتے ہیں یعنی حکم کرو اے محمد. کیا عمدہ. اپنے گھر والوں کو نماز کا. اہل کا ترجمہ تھا تھانوی کا گھر والوں کو. یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو, خود بھی قائم رہو. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. خوب واصطبر میں ذات لفظ ہے نا, تو اس میں پابندی میں بھی شدت ہونی چاہیے. تم خود پابند رہو نماز کے,
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْبِرْ عَلَيْهَا نہیں ہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم تم کو رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقك والعاقبۃ للتقویٰ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں عاقبت تقویٰ کے لیے۔ یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم تم کو خود روزی دیں گے، ہم تم کو خود روزی دیں گے، اور نیک انجام تقویٰ کا۔ کہتے ہیں وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، پہلے نماز کا حکم کرو اپنے اہل کو، پہلے کہا یہ جب ٹھیک رہیں گے تو تمہاری نماز بھی ثابت رہے گی، گھر میں جو رونق آئے گی اہل کی نماز سے۔ تم نماز پڑھو اور اہل کو بھی پہلے حکم دیا، وامر اہلک، نقطہ یہ ہے اس نے بیان کیا ہے، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا بعد میں ہے۔ کہتے ہیں اہل اگر نماز میں ساتھ ہوں گے تو تمہارا گھر آباد رہے گا ذکر اللہ سے۔ اس وجہ سے اہمیت کے خاطر وامر اہلک بالصلاۃ لکھا پہلے، یعنی حکم کرو اے محمد۔ بہرحال فوائد آیت، وامر اہلک بالصلاۃ، اور اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ فائدہ اول، جاننا چاہیے کہ اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وامر اہلک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہو رہا ہے، اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ آپ کو جب حکم ہے تو ساری امت کو یہ حکم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وامر اہلک، مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے، پس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک، ہر کو، صرف حضور کو نہیں مگر پوری امت کو یہ خطاب ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جاننا چاہیے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، پہلے یہ کہا، کیونکہ جیسا اسباب دنیائی ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، جیسے اور چیزوں واجب ہے کہ اپنے گھر کا، اسی طرح اس کا بھی تمہارے ذمہ ہے کہ نماز کا حکم کرو اور ان کو پابند بناؤ، جیسے اور چیزوں کو پابند بناتے ہو، اس وقت سو، اس وقت بیٹھو، کھاؤ پیو اپنے گھر، کیونکہ جیسا اسباب دنیاوی سے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے حاجت کا خیال رکھنا تجھ پر واجب ہے، اسی طرح یہ سلوک کرنا بھی تجھ پر واجب ہے کہ ان کو اطاعت الہی کی طرف لاؤ، اچھے انداز سے دیکھیں۔ تمہارے ذمہ ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو، ناشتے کے شراب بسکٹ ہے تو کرتے ہیں، سونے کا کہیں، اسی تمہاری ذمہ یہ بھی ہے کہ ان کو نماز پر لاؤ، دین پر لاؤ۔ صرف ذمہ داری کھلانے پلانے کی نہیں ہے، آج کھلانے پلانے کے لیے کتنا انتظام ہے، لے آتے ہیں، کہاں لے آتے ہیں، وہاں یہ بھی کھلا دیں وہ بھی کھلا دیں، تو بہت ہو گیا یہ سب، بہت کیا کیا سب پکتا ہے جگہ جگہ کھلانے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ، لیکن ہے ایسا ہے، باقاعدہ اس کا انتظام کھلانے پلانے کا۔ مغرب بعد گئے، عشاء بعد گئے، 12 بجے 12:30 بجے آتے ہیں، نہ نماز کا خیال نہ روزے کا خیال۔ جب امت یہاں تک پہنچے گی مولوی صاحب غفلت میں، کیا نتیجہ ہوگا؟ ان کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچائے، طاعت کی طرف لانا تمہارا کام ہے، اور اس کی نافرمانی بچائے۔ جیسا تیرے گھر والے دنیاوی سلوک کے مستحق ہیں، اسی طرح سلوک اخروی کے بھی مستحق ہیں، سلوک دنیاوی کے مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ تیرے لیے رعایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تم میں ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کا حال پوچھا جائے گا۔ اور دوسری ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قربت والے کنبے کو ڈراؤ، جیسا یہاں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہاں بھی ڈرانے کا بھی حکم ہے کنبے کو، اور امر بھی ہے۔
جیسے ایک فائدہ اور ہے. دوسرا فائدہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اول یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. پھر حکم کیا کہ تم بھی دوام کرو. یہ پہلے میں بیان کر چکا لیکن یہ اب آیا تم بھی دوام کرو، تاکہ یہ بات جتلا دے کہ یہ آیت خاص اسی مضمون کے لیے بیان کی گئی ہے کہ گھر کے والوں کو نماز پڑھاؤ. اس کی اہمیت کی خاطر اس کو مقدم کیا، حالانکہ یہ کہتا ہے پہلے تو نماز پڑھو نہیں گھر، تاکہ کہتے ہیں آیت اس مضمون کے لیے بیان کی گئی کہ گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. اور دوسرا مضمون طبعاً ضمن آ گیا، اگرچہ بذات خود وہ بھی مقصود ہو، وہ بھی مقصود ہے خود نماز پڑھو، لیکن چونکہ بندہ یقیناً جانتا ہے مجھ کو تو نماز کا حکم ہے ہی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے بندوں کو ایسے عمل سے آگاہ فرمائے جس کا محمد چھیڑ دینا ممکن تھا کہ بچوں کی تعلیم سے غافل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بچوں کی تعلیم کو مقدم جو کیا ہے، اس لیے تاکہ اپنی تو اصلاح کرنے کی در پر ہے ہی کرے گا، ہو سکتا ہے بچوں کی تعلیم سے اس وجہ سے کر دیا کہ جیسے تم کو اپنی نماز کا اہتمام کرنا ہے اپنے بچوں کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کو مقدم کر دیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. چھوڑنا ممکن ہے، آگاہ فرمایا جس کا محمل چھوڑ دینا ممکن ہے، یعنی گھر والوں کو نماز پڑھائے. ماتھانی لکھ رہے ہیں یہ فائدے کے طور پر، یعنی کر کے کہ یعنی گھر والوں کو نماز پڑھوانا. ہو سکتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو ذکر کیا. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں اور اس کی بجاوری پر دوام اختیار کریں. اس لیے مقدم کیا. اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تاکہ دوسرے لوگ بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور پیروی کریں، پھر اس کی طرف دوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق فرمائے. بظاہر تو نماز کا بیان ہے لیکن کتنی اہمیت کا بیان ہے، اور کتنی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں. یہ کتنی اہمیت سے بیان کر رہے ہیں حدیث قرآن سے. حضرت حائی صاحب نے کہا کہ اچھا فری اس کا ترجمہ کر دو تو بہت زیادہ لوگوں کو نفع ہوگا. تو دیکھیے یہ ہے وہ بھی وہ پرلطف کہیے تو سنا دوں. لکھ رہے ہیں ایسا. ایک روز حضرت پرنور ممدوح اپنے شیخ کے بارے میں لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی. ایک روز حضور پرنور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی مجلس قدس و مجلس انس میں منبع فیوض و انوار معدن برکات و اسرار ہے من جملہ افادات کا تذکرہ ہوا. یہ کہتا ہے شیخ کی مجلس کا، شیخ کا. یہ فرماتے تھے کہ حضرت حائی صاحب کا جس ذکر آتا ہے میں خود سنا حضرت سے تو مجھے حرارت ہو جاتی ہے. حضرت حائی صاحب جب اتنا اپنے شیخ پر فائدہ تھے تب تو ہوا ہے، حاصل ہوا ہے لوگ. حضرت ماں قاسم صاحب ماں ہر وقت مجھ کو سامنے رہتے، ماں کنگوئی نہیں فرمایا ہے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں ایک روز دیکھیں حضور پرنور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار جو ہے یہ مجلس ایسی ہے من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا. ازادہ کے مقبولان الہی مظہر اتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضور ممدوح دامت ذلہم کو براہ شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. 3 مرتبہ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. ارشاد فرمایا کہ کتاب کیا ہوا، اتنی تعریف ان کی مجلس کی، اپنے شیخ کی. اس کہنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر تصنیف حجت الاولیاء ابن عطا خود سے ہو اس مبحث میں خوب ہے. آگے کہا کہ یہ کتاب اس مبحث میں خوب ہے جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. اگر اردو زبان اب یہ حضرت علی کے لفظ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فائد اس کا تام ہو. حضرت علی صاحب نے آگے کہا
عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب براہ راست آ جائیں. جو لوگ گمراہ ہیں اس کو پڑھ کر کے راہ راست پر آ جائیں. ورنہ اور سادے مسلمان تو مان ہی لیں گے، اور لوگ نہ مانیں سادے جو مسلمان جو ہیں، تاکہ خیال اعتقاد فاسد اور خیال قاصد سے محفوظ رہیں اور کسی کے دام میں نہ پھنس جائیں. اس وجہ سے اشفری میں چاہتے ہیں اس کو ترجمہ کرنا. اور نیز اس سے طلبہ کو علم، علماء کو عمل، عابدوں کو معرفت، عارفوں کا حال، اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوں. حضرت تھانوی کی عبارت ہے. نیز اس سے طلبہ کو علم، علماء کو عمل اور عابدوں کو معرفت، عارفوں کو حال، اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. اور ان نادان ناکارہ کو جو خاص حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، اب اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، استفادے کے لیے آیا ہوا تھا. 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں، کورس تھا 6 مہینہ، 6 مہینے کے لیے گئے تھے دیوبند سے پڑھ کر کے. کہتے ہیں جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. ترجمے کے لیے فرمان ہوا. اتنی تعریف حضرت حاجی صاحب کے مقصد. اس کے بعد کیا تو اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا، ترجمے کے لیے فرمان ہوا. حضرت تھانوی نے فرمایا جس پر میں باوجود اپنے نااہلیت کے امتثال للامر مستعد بدل و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ اتمام کو پہنچا اور اکثیر فی اثباتی تقدیر نام رکھا. میری بد استعدادی و کاہلی پر اس امر کا سر انجام ہونا محض حضور دامت ذلہ کا فیضان ہے، اور کچھ نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مال فرمائے. سب ہمارے اکابر کامل مکمل سب کچھ تھے. اللہ ہمارے نقائص کی وجہ سے ہم محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے استعداد بھی پیدا فرما دے، صلاحیت بھی پیدا فرما دے، طلب بھی پیدا فرما دے، تاکہ ہم سب کامیاب ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا